السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، آج ہمارے چینل پر 3 پاروں کی تلاوت تجوید کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے تعاون اور آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ الحمد للہ عز وجل، آج ہم پارہ 4 کے رکوع نمبر 1 سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس آیت کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے، اخفا ہوگا یعنی غنہ، زبانی کر کے پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ پھر نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ، زبانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن میں بھی یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ تنوین میں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا یعنی کہ غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ کل الطعام کان حلا لبنی إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی اللہ الکذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، یعنی کہ لمبا نہیں کریں گے۔ نون مشدد میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد پھر حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع غنہ ہوگا۔ آگے دو زبر کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ آئیے قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آئیے اب اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ کھڑی زبر کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر ہی لمبا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، یعنی کہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ابراہیم، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے یا مدہ، یا مدہ کے بعد میم کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ ومانی کر کے پڑھیں گے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ یاد رہے کہ اس پوری لائن میں را کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، باقی تمام حروف کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر کریں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، باقی ان حروف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، باقی تمام حروف کو باریک پڑھیں گے۔ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔
الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واؤ مدہ کے بعد واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا۔ واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر ہوگی مد منفصل، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کو یا میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔